صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آواز اونچی کرائیں، آواز۔ قال الامام الحسین ابن علی، قال الامام حسین ابن علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے، اپنے آپ کو قلیل نہیں سمجھنا، بہت سارے لوگ ہیں تو ساتھ دینا ہے تاکہ میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچائے۔ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی، یعنی امام حسین نے ہمیں سمجھا دیا کہ حسین نے یزید کو قبول نہیں کیا تو حسینی بھی یزیدیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ جیتے رہیے۔ یہ کربلا کا درس ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسے نے نہ مجھ سے پہلے اس جیسے کی بیعت کی ہے، نہ قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے، سنتے چلے آ رہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس کی شرح نہیں کی جاتی، کیونکہ مصائب میں یہ آ کے ہم جملہ پڑھتے اکثر مجلسوں میں کہ ولید نے بلایا اور مولا نے کہا کہ جب بیعت کا سوال ہوا، مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا جیسے کی بیعت، بس اتنا سارا بتا کے پھر لوگ آگے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں آج اس کی شرح امام کا یہ فرمان قرآن سے ثابت کر، کیونکہ اس میں امام حسین علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ امام حسین کا نہیں۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لہذا حضور امام حسین کا قول، فعل، عمل، حرکت، ارادہ، مقصد، یہ شہادت، مقصد، یہ سب فعل رسول ہے۔ میری طرف سے توجہ، یہ کیا ہے؟ فعل رسول ہے۔ حسین کا بیعت سے انکار کرنا بھی فعل رسول ہے، اور خدا نخواستہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ بیعت کرنا ایسا تھا جیسا رسول نے بیعت کی۔ امام حسین نے بتا دیا کہ میں اس جیسی کی بیعت، سامعین قدر آپ کو تو ہم لوگ مطالعہ بھی نہیں کرتے، اسٹیج پہ تفصیل بھی بیان نہیں ہوتی۔ ملک مظہر صاحب جب یزید کو پتہ چلا کہ ولید نے لکھ بھیجا کہ حسین ابن علی جو ہے وہ ان سے بیعت
سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ مثلی لا یبایا مثلہ، مجھ جیسا اور جیسے بتا دو یزید کو کہ حسین تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین کو پتہ تھا کہ جیسے ہی یزید کو یہ پتہ چلا، یزید یقین کر جائیں، اس کے ہوش اڑ گئے، حواس باختہ ہو گیا، اس کی دنیا گھوم گئی کہ بلا ایک جملہ دے کے گزر جاؤں گا، جس مقصد کے لیے اس کے باپ نے 20 سال لگائے تھے، اور امام نے ایک کلام میں اس کا تہناس کر دیا۔ وہ کھانا بھول گیا، وہ سونا بھول گیا، وہ اٹھنا بھول گیا، وہ اتنا، یعنی امام حسین کے اس فرمان نے اس کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ لفظ تو میرے بھی زبان سے آتے ہیں کہ میں ذرا سخت بولوں، لیکن ممبر کا تقاضا یہ ہے۔ بہرحال اس کے طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، اس کو ایسا ہی خطرہ لاحق ہوا جیسے نمرود کو بتایا گیا کہ تیرا سامنا کرنے کے لیے ایک ابراہیم پیدا ہو چکا ہے، بھئی تیری حکومت کو اس سے خطرہ ہوگا، یہ سب جانتا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ نقل کفر، جو یزید کے وکیل ہیں کہ امام حسین کے یزید تو تھا ہی نہیں، یزید تو وہاں تھا نہیں، تو یزید نے جو خط لکھا ہے کہ خذل حسین، حسین کو پکڑو، یا خذ البیعہ، اس سے بیعت لو، اگر وہ بیعت سے انکار کرتا ہے تو اس کا سر میری بارگاہ میں بھیجو۔ جو وکیل کا یزید یہ کہتا ہے کہ یزید نے امام حسین کا قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو یہ تو ابھی امام حسین زندہ ہیں، تو ولید مدینے میں۔ بہرحال میں نے اس پہ بولنا ہے، مثلی لا یبایا مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ اب انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ امام حسین کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہم بحث کریں گے۔ یزید کے وکیلوں نے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں یہ خروج ہے حسین کا، نعوذ باللہ، اور جو امیر کے خلاف خروج کرے اس کا قتل جائز ہے، اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم دیکھنے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ خروج آیا قرآن کے مطابق تھا یا قرآن سے ہٹ کر تھا؟ اگر قرآن سے ہٹ کر تھا تو پھر وہ امام نہیں رہتے۔ سرکار صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ مثل لا یبایا مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت، تو کیا امام حسین کا یہ فرمانا یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سے ہٹ کر ہے؟ تو اس لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید میں اللہ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار جو جاہل ہے اس کی اتباع مت کرنا، جاہل کے پیچھے مت جانا۔ جاہل کے پیچھے، جو خود جاہل ہے تمہاری ہدایت کیا کرے گا؟ توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو جاہل ہے اس کی اتباع مت کرو، جو خود جاہل ہے تمہاری ہدایت کیا کرے گا؟ پھر یہاں دین کا مسئلہ ہے، قرآن جس نبی کے لیے کہہ رہا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جس چیز کا نام علم ہے ہم نے تیرے سینے میں رکھ دیا ہے۔ توریت کے نبی کے پاس ہے، زبور کے نبی کے پاس ہے، قرآن کے نبی کے پاس ہے، شریعت کے نبی کے پاس ہے، دین کے نبی کے، قیامت تک کا جو بھی علم ہے وہ رسول کے سینے میں۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ توجہ ہے، میں صرف علم کی اہمیت بتا کے پھر آتا ہوں اس پہ۔ اس لیے کہ ایک دفعہ پاکستان میں ناظم اور نائب ناظم بنائے گئے تھے یہ نہیں، اس میں ایک شرط تھی جو تعلیم ناظم کی ہے وہی نائب ناظم کی ہونی چاہیے۔ اگر ناظم بھی یہ ہے تو نائب ناظم بھی کیوں؟ اس وقت یہ شرط کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا جی
نائب نے وہی کام کرنے ہیں جو ناظم کرتا ہے. توجہ ہے, نائب ناظم وہی کام کرنے والا ہے جو ناظم کے ہیں, اس لیے اس کی بھی تعلیم یہ شرط رکھی. بھائی مسلمان 1400 سال سے ہم یہی تو کہتے آ رہے ہیں, اگر اسلام کا ناظم محمد کہتا ہے کہ میرے سینے میں خشک و تر علم موجود ہے, تو نائب ناظم اسلام وہ ہونا چاہیے, وہ علی ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ انی عالم و بطرق السماوات من طرق الارض, میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا. توجہ ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین کس کا بیٹا ہے, کس حسین سے اس نے بیعت کا سوال کیا. توجہ فرمائیے گا, ہاں, جس کے نانے کے پاس ہر شے کا علم ہے, جس کا والد یہ کہہ رہا ہے میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. اللہ اکبر. تو سامعین قدر, قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جاہل کی اتباع مت کرنا. اتباع کہتا ہے پیچھے جانا. توجہ کہیے, جب قرآن جاہل کے پیچھے جانا, چاہے کہ جاہل کو ہم خلیفہ بنا کے بیٹھ جائیں. توجہ ہے, بولنا چاہیے تھا. ہاں, چاہے کہ یزید جیسا جاہل خلافت دے دی جائے, مسلمان اسے بٹھا دیں, اور وہ جو رسول اللہ کی زبان چوس کر پروان چڑھا, پھر وہ جا کے اس کے بیعت کا سوال کرے. کیا حسین کے سامنے یہ آیت نہیں تھی کہ جاہل کی اتباع, جب جاہل کی اتباع نہیں ہو سکتی تو بیعت کیسے ہوگی؟ توجہ, حیدری. دیکھیں سامنے کر, ایک ہوتی ہے بیعت, ایک ہوتی ہے اطاعت, ایک ہوتی ہے اتباع. اس کو تھوڑا سا ایک ایک جملہ. اتباع کہتے پیچھے چلنے کو, اچھا اطاعت کہتے حکم ماننے کو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یا والدین کی اطاعت کرو یعنی حکم مانو. یہ بیعت کیا ہے کہ بلا بیعت یہ ہے بیعت, یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا, یعنی اپنے نفس کو حاکم کے ہاتھ میں بیچ دینا ہوتا ہے ایک طرح کا. تو سیاہ کر, تو سفید کر, تو پر یہ شروع میں نے تعریف کر دی تاکہ آگے مجھے کرنی نہ پڑے. اب دیکھو کہ اللہ کہہ رہے خبردار جاہل کے پیچھے مت جانا. عام جاہل سے منع کر رہا ہے, تو یہ چاہے کہ خلیفہ جاہل ہو, امام حسین سے بیعت طلب کرنا. امام اس کی کیسے بیعت؟ اس لیے امام حسین نے وہاں جا کر جب ولید نے کہا کہ اس کی بیعت کرو, امام نے کہا ایھا الامیر نحن معدن النبوہ, نحن اہل بیت النبوہ, نحن معدن الرسالہ, نحن منزل الوحی, نحن محبت الملائکہ. یہ امام کو خطبہ کیوں دیا؟ توجہ فرمائیے گا. بھائی بیعت کا سوال ہے, کہتے نہیں کرتا, دیکھا جائے گا. لیکن یہاں امام نے پوری نبوت کو دہرایا, یعنی حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں ان نبیوں کے پاس جو علم تھا اس کا مرکز یہ حسین ہے. تھوڑا سا بولنا ہے, توجہ ہے. ہاں, جتنے رسول آئے معدن الرسالہ. اب دیکھیں معدن کہتے کان کو, جیسے نمک کی کان ہے. توجہ ہے, معدن الرسالہ کا مطلب یہ ہے جو پیغام, رسالہ کہتے ہیں پیغام کو. جتنا بھی اللہ کا میسج اور پیغام آیا ہے معدن الرسالہ حسین کہہ رہے ہیں ولید کے دربار میں, اس کا مرکز ہم ہے. توجہ فرمائیے گا, ہاں اس کا مرکز ہم ہے. آگے کیا؟ منزل الملائکہ, فرشتے ہمارے پاس آتے جاتے ہیں. منزل الملائکہ, منزل الوحی, وہی ہمارے پاس آتی ہے. یعنی جتنا علم آیا, ہاں جتنا علم اللہ کی طرف, یوں سمجھیں تو مافت کتب سماویہ, مافت توریت, مافت زبور, مافت انجیل, جو کچھ انجیل میں ہے, جو کچھ توریت میں ہے, جو کچھ زبور میں ہوا فی القرآن, وہ قرآن میں امام فرما رہے نحنو اہل القرآن. جب کہا نا نحنو منزل الوحی, تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی وحی کا مرکز ہم ہیں. یہاں امام اشارہ دے رہے ولید, اس وقت اگر کوئی دین کا عالم ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. اور قرآن کہتا ہے جہل کی اتباع مت کرنا. جہاں اللہ جہل سے روک رہا ہے تو اس کی بیعت کیسے ہو سکتی؟ لہذا امام نے قرآن کے مطابق جواب دیا, اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ جب عام جاہل عالم کے برابر نہیں, چاہے جائے کہ ہم خلیفہ جاہل بنا لیں,
کہ جائے کہ یزید جیسے کو خلیفہ بنا کر اتنا بڑا عالم جسے رسول اپنی زبان چسا کے پروان چڑھائیں، توجہ ہے، جسے رسول اللہ عالم بنائے، جسے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں اور رسول کا جانشین ہوں، اس سے بیعت کا سوال۔ تو امام کا جواب یہ کہنا مثلی لا یبایا مثلا، یہ اس قرآن کے مطابق تھا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ دوسری آیت قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ولا تتبع، سورہ الانعام میں، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بڑی آیت ہے، خبردار جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اس کی اتباع مت کرنا، جو آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کے قرآن کو جھٹلائے یا قرآن لانے والوں کو جھٹلائے یا کہ محمد نبی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اب جس کی بیعت کا سوال کیا گیا حسین سے، یزید کیا وہ آیتوں کو جھٹلانے والا نہیں تھا؟ پڑھو تاریخ، مکے پر حملہ کیا، کعبے پر حملہ کیا، کعبے کی جتنی آیتیں ہیں ان کی توہین ہوئی، کعبے کی توہین اللہ کی توہین ہے، اس لیے کہا کہ کعبے کی طرف جو بھی تھوکے، حتیٰ کہ وہ عالم ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی طرف تھوکنا اللہ کی توہین ہے۔ توجہ کی آپ لوگوں نے؟ تو یہ کعبے کی اس نے توہین کی، مدینے پر حملہ کیا، تو مدینے کے شان میں جتنی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی شان میں جتنی آیتیں ہیں، تو اس نے ان کی توہین کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو اگر پھر دیکھیں من یقتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کا قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، عام مومن کو قتل کرے، پھر اس نے آل رسول کا قتل کیا، اہل بیت کا قتل کیا، اتنی محترم ہستیاں، محترم جن کی حرمت قرآن واجب کر رہا ہے، ان کا قتل ہے۔ اب یہ سوال کرتا ہے کہ بیعت کی جائے، امام نے کہا مثل لا یبایا مثلا، تو وہ ثابت کر رہا ہوں کہ امام کا جواب کہا کہ جو آیتوں کو جھٹلائے اس کی اتباع سے اللہ منع کر رہا ہے، یہ تو قرآن کو جھٹلانے والا ہے، یہ تو نبی کو جھٹلانے والا ہے، تو جو جھٹلانے والا ہو جب اس کی اتباع جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے جانا جائز نہیں ہے، تو بیعت کیسے ہوگی؟ اور تھک گئے ہیں، میں یہ نیٹ پہ چڑھانا ہے، آپ ساتھ دیں تھوڑا، تاکہ سب جو کہتا ہے امام حسین کو جناب بیعت کر لینی چاہیے، یہ وہ جاہل ابن جاہل، کیوں مظہر صاحب جدہ ابو الجاہل، جاہل کا بیٹا اور اس کا دادا ابو الجاہل، یہ آج کہتا ہے یزید کا وکیل حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، اس نے نعوذ باللہ خروج کیا ہے، یہ کیا ہے، قرآن پڑھو قرآن، اس لیے تو انہوں نے کہا قرآن حفظ کراؤ، میں رٹا لگائے رکھو، ایک آیت نہیں ہے قرآن میں حفظ کے بارے میں۔ جو کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں، میں نے کہا وہ اللہ نے کہا ہی نہیں حفظ کرو، تو یہ شکر کرو پھر بھی ہمارے یہاں لاکھوں ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن پڑھو، عقل استعمال کرو، فکر استعمال کرو، افلا تتدبرون فی القرآن، یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں، اسے سمجھنے کے لیے، جب یہ پڑھیں گے ان آیتوں کو تو پتہ چلے گا نا۔ ایک اور آیت، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، توجہ فرمانا میری طرف، بڑی محنت کی، حالانکہ یہ خطبے سے ہٹ کر میں تھوڑا سا بہت وہ علمی، یہ آپ نے خطبہ دے رہا ہوں ورنہ میں دو باتیں سنا کے گزر جاتا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار، قرآن کہہ رہا ہے یہ سورہ آرام میں، جو زمین میں فساد کرے اس کی اتباع مت کرنا، یعنی اس کو امام مت بنانا، اس کے پیچھے ہائے 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 ہائے، جو زمین میں فساد، کیا فساد کیا ہوتا ہے؟ قتل کرے، اچھا ڈاکے ڈالے، جائیداد ضبط کر لے، توجہ ہے، کسی کی زمین چھین لے، چلو جی ضروری وہ لفظ کہنا ہے، پرچہ کروانا ہے، تھوڑا ساتھ دیں، کسی کی وراثت چھین لے، ہائے ہائے، چلو وَلَا تَتَّبِعْ، خبردار جو زمین میں فساد کرے، یہ سارے فسادی،
جنہوں نے اہل بیت کا مال چھینا، جنہوں نے سیدہ کے مال پہ قبضہ کیا، جنہوں نے قتل کیے، یہ مفسد فی الارض ہے جو زمین میں فساد کرے۔ قرآن کہتا ہے اس کی تباہ مت کرنا۔ جب ایسے فسادیوں کی امامت نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے جا نہیں سکتے، تو اسے خلیفہ کیسے مان لے؟ اب یزید سے بڑھ کر کوئی تھا فسادی؟ سب سے بڑا فسادی یہی ہے۔ تو ایسے کی اطاعت، ایسے کو پھر اطاعت، اتباع منع ہے۔ بیعت تو بہت بڑی چیز ہے، بیعت تو اینڈ ہو جاتا ہے، بس اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، تھک گئے آپ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، خبردار ایسی قوم کی تباہ مت کرنا جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، پہلے 50 سال بت پرستی کی ہو، 60 سال پہلے ایسی قوم کی تباہ مت کرنا، ایسو کو امام مت بنا لینا جو پہلے گمراہ رہ چکی ہوں۔ وَضَلُّوا عَنْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے کو گمراہ کر رہے ہوں، یعنی گمراہ رہ چکے اب بھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ آئے ہائے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا یا علی صراطوں کا صراط مستقیم، تیرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو علی ابن ابی طالب کو چھوڑ جائے، جو جی میں آئے مانتے رہو، ہمارے نزدیک نہ وہ امام ہے، ہمارے نزدیک نہ وہ خلیفہ ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو صراط مستقیم۔ توجہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، خبردار ایسے بندے کی تباہ مت کرنا جو حق سے ہٹ جائے، جو حق پہ عمل نہ کرے، ایسے کے پیچھے مت جانا۔ اور حق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جب اس کے یزید کی بیعت کا سوال ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو حق سے ہٹ جائے، ہیں اس سے بڑھ کر کون ہے حق سے ہٹنے والا؟ پھر آگے چلتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ، خبردار ایسے لوگوں کو امام مت بنانا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرنا جن میں ہوس، ہوائے نفس ہو، پیسہ، دولت، اقتدار، اس لیے کہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کا قتل کرے، کسی کی توہین کرے، کسی کو ذلیل کرے۔ لہٰذا اس سے بڑھ کر کون ہے؟ جس دنیا کی ہوا سے یزید سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کی تباہ نہیں ہو سکتی تو بیعت کیسی ہوگی؟ آگے چلیے، تھکنا نہیں ہے، میں موضوع مکمل کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار جس پر شیطان کا تسلط ہو جائے، جس سے شیطان گمراہ کر دے، جو ایک لمحے کے لیے بھی بھٹک جائے، اس کی تباہ مت کرنا، وہ امام نہیں رہے گا۔ دیکھیں یار پریشان ہو گئے۔ ایک بادشاہ نے، اب بادشاہی کہنا ہے نا، خلیفہ صاحب نے رات کو شراب زیادہ پی لی، بنو امیہ کہ ٹھیک ہے، اور اس وقت خلیفہ نماز پڑھاتا تھا، بیوی نے کہا جا نماز پڑھا، فجر ہو گئی، وہ کہتا تو چلی جا۔ شرم کرو، شراب جو پی ہوئی تھی، اس نے تاریخ الخلفاء، تاریخ کا واقعہ ہے، اس نے دھکا دے کے اندر کیا بھائی جاؤ، تو اس نے صبح کی 2 کی بجائے 4 پڑھا دی۔ جب 4 پڑھا دی تو پیچھے کسی نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا کم پڑھائی تو اور پڑھا دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جس پر شیطان کا تسلط ہو جائے اسے اپنا امام مت بناؤ۔ ہاں، اس کی تباہ نہیں ہوگی، اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو اس کی بیعت کیسے ہوگی؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، کتنے منٹ رہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ، جس میں کفر کا میں تیزی میں جاؤں گا، جو کفر کرتا ہے، کفر کا مادہ ہے، کافر ہے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سورہ فرقان، وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ، احزاب سوری، وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خبردار جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کی اطاعت مت کرنا۔ سورہ قلم میں کہا، سورہ لقح میں کہا وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرنا. اللہ کہہ رہا ہے جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بنایا وہ امام ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی غافل. اس کا مطلب کوئی ایسا ہوگا نا جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل، وہ صرف معصوم امام ہو سکتا ہے، یہاں عام انسان تو ہو نہیں سکتا. فرمایا خبردار ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرنا جو ہمارے یاد سے غافل ہو جائے. پھر فرمایا ولا تطع المکذبین، جو جھٹلانے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو جھٹلانے والا. کتنی بڑی آیت ہے. اس یزید نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ پہ کوئی وحی نہیں آئی، نعوذ باللہ وہ حکومت کرنے چاہتے تھے، بنی ہاشم نے اپنی اقتدار کے لیے سب کچھ کیا، ایسی وہ باتیں کرتا تھا، جھٹلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے ایسے کی اطاعت مت کرنا. پھر ارشاد ہوا ولا تطع منہم آثما اور کفورا، جو کھلا گنہگار ہے اور کفر کرتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا. سامع نے کہا سورہ قلم میں کمال کر دیا، ولا تطع کل حلاف، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا. ہم مہین اور جو عیب جو ہے، ہم مازم مشاء بنمیم، جو چغل خور ہے، بنمیم مناع للخیر، جو خیر سے روکے، معتد اثیم، کھلا اسم کرنے والا، گناہ کرنے والا، عتل بعد ذلک زنیم. کمال کی آیت ہے. جو سخت مزاج ہے اس کی اطاعت مت کرنا، اور جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کی اطاعت. توجہ ہے، توجہ. جنہوں نے کہا کہ امام حسین کو ان کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، امام نے کہا مثل لا یبایا مثل، یہ اس فرمان حسین کی میں مولا کی شرح کر رہا ہوں کہ قرآن کی روشنی میں امام نے کہا مثل لا یبایا، اس کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی. توجہ ہے. ہاں قرآن کہتا خبردار. اچھا میں بس ختم کروں. قرآن کہتا ہے جاہل کی، میں نتیجہ دینا ہے اس لیے میں یہ صرف آیتوں کا ترجمہ کروں گا، جو بعد میں آئے وہ بھی ساتھ مل جائیں. قرآن کہتا ہے خبردار جاہل کی اطاعت مت کرنا. توجہ، جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا اس کی اطاعت مت کرنا، جو گمراہ رہ چکا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو گمراہ کر رہا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جس میں شیطان مسلط ہو جائے اس کی اطاعت مت کرنا، جس میں ہوس ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو کفر کرتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو جھٹلانے والا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل ہو جائے اس کی اطاعت مت کرنا، جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو عیب جو ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو چغل خور ہے اس کی اطاعت مت کرنا، جو خیر العمل سے روکے اس کی اطاعت مت کرنا، جو سخت مزاج ہو اس کی اطاعت مت کرنا، جس کا شجرہ نسب خراب ہو اس کی اطاعت مت کرنا. یا اللہ پھر کس کی اطاعت کریں؟ پھر سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اور صاحبان امر وہی ہو سکتے ہیں جن کی زندگی عیوب سے پاک ہو. تلاش کرو وہ کون ہے. وہی ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مرکز ہے بھائی، یہ تطہیرہ کا مرکز. یہی تو مولا یہ تطہیرہ کا مرکز حسین ابن علی کو کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو، قرآن پڑھو. اس لیے میرے مولا فضل عباس ابو الفضل عباس نے کمال کا جملہ مکے کی وہ کہا کہ ہیہاتا فانظروا، شرم نہیں آتی دیکھو. ثم ممن شرب الخمر، یزید شراب پیتا. وہ حسین کون ہے؟ ممن صاحب الحوض والکوثر. کبھی مولا عباس کا خطبہ سناؤں گا، توجہ فرمائیے، یہاں ایک جملہ لینا ہے کہ امام نے کیا کہا. امام کون ہے جس سے بیعت بھی لی جا رہی، جو آیا تطہیرہ والا ہے. امام مولا عباس نے یہی کہا تھا کعبے کی چھت پہ مما فی بیتہ وحی والقرآن. ارے تم اس حسین کو روکتے ہو جو مرکز وحی ہے اور مرکز قرآن ہے. مولا عباس کہہ رہے ہیں مکے والوں کے سامنے کہ وحی ان کے گھر آئی ہے، صاحب قرآن یہ ہیں. ومما فی بیت اللہوات والناسات، اور اس کی بیعت کا کہا ہے جہاں لہوات ہے، جہاں ہر قسم کی گناہ کی محفل ہوتی ہے. یہی مسلم نقیل نے کہا کوفے والوں کے سامنے، اللہ اکبر جا کر وہ خطبہ الگ ہے پھر سناؤں گا. کہا کیا مما فی بیت تطہیر. ہیں حسین
اس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا امام، یہاں جو مرکز تطہیر ہے۔ مرکز تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ نہ وہاں کفر آ سکتا ہے، نہ وہاں شرک آ سکتا ہے، نہ وہاں نفاق آ سکتا ہے، وہ معصوم ہستیاں۔ فرمایا جناب مسلم بن عقیل نے، کہاں وہ جس کا گھر تطہیر کی منزل ہے، وہ منا اور سامع الاغانی من الغوانی، اس حسین کو اس سے مقابلہ کرتے ہو جو گانے والوں سے گانے سنتا ہے، گانے والیوں سے گانے سنتا ہے، جو رقص اور سرور کی محفل سجائے رکھتا ہے۔ میرے مولا کہا وہ کہاں؟ اور حسین مناجی لہ الجبرائیل ہیں، حسین وہ ہے جسے جبرائیل آ کے لوریہ سنائے۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟ یہ حسین ہے۔ مسلمانوں عقل استعمال کرو، بس ختم۔ ہمارا نہ کسی سے لڑنے کا مقصد ہے، ہم مقصد صرف پہنچانا ہے۔ اندھے ہو کے نہ مرو۔ قرآن کہتا ہے من کان فی ھذہ الاعمى وہو فی الآخرہ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ یہ وہ اندھے ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کس کی بات منوا رہا؟ ایک 30 سال کا لڑکا، کماش لڑکا، جس کو پوری تاریخ نے، تمام مفسرین سنی شیعہ نے لکھا وہ کافر ہو گیا، وہ منافق ہے۔ یزید وہ فسق و فجور کرتا ہے، وہ بہت کھلا گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جو وکیل ہے یزید کا، وہ ہے نا کچھ، انہوں نے بھی لکھا کہ یزید لوز کریکٹر تھا، بد کریکٹر تھا، کریکٹر کا اچھا نہیں تھا۔ سامعین کار تمہیں پھر شرم آنی چاہیے، کہاں 30 سال کا ایک لڑکا اور کہاں حسین ابن علی، 57 سال کا سید، 57 سال کا بزرگ، رسول اللہ کی گود میں پلنے والا، رسول اللہ کی زبان چوسنے والا، جو بولتا ہے تو وحی کے مطابق، جو چلتا ہے تو وحی کے مطابق، جو بات کرتا ہے تو وحی کے مطابق۔ اس کو کہہ رہے ہو یزید کی بیعت کرے؟ تمہیں عقل نہیں ہے، تم نے مرنا نہیں ہے، کرو وکالت یزید کی۔ کر رسول کو کیا جواب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے دعا کرتے تھے، اللہم اعوذ بکا، میں پناہ مانگتا ہوں من راس 60 ہجری سے، جب کہ ایک لڑکوں کی حکومت ہوگی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت سے پناہ مانگتے تھے، اشارہ دیا گیا کہ یہ ایک حکومت کرے گا ایک لڑکا، اور وہ اس کو پورے عرب میں تباہی پھیل دے گا، اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کیا امام حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ اس لیے امام نے کہا کہ پھر دین پر انا للہ و انا الیہ پڑھ، جو اگر اس کو ماننا ہے نا، پھر سمجھو کہ دین بھی مر گیا اور اسلام بھی ختم ہو گیا۔ لیکن میرے مولا نے کمال کر دیا، مثلی لا یوایا مثلہ، مجھ جیسا اس جیس کی بیعت۔ یہ امام حسین کا جملہ قرآن کے مطابق ہے، اور آج بھی ہم مسلمانوں کو یہ بتا